الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. آیت نمبر 10 تک ہم نے کر لیا تھا. ایک چھوٹا سا ریویو میں اس کا کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو عورتوں کے حق مہر جو ہیں وہ ادا کرنے کے اوپر نصیحت کی کہ وہ خوشی خوشی ادا کرو، اور یہ ہم نے ساری ڈیٹیل میں پڑھ لیا کہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ کیا اس کی حکمت ہے. پھر مال کے حوالے سے بات کی گئی کہ بے وقوفوں کو ان کا مال ایسے حوالے نہ کر دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کا، زندگی کے قیام کا ذریعہ بتایا گیا ہے. اور پھر یہ کہ اگر یتیم کے کفیل بنے ہو تو ان کو جانچتے رہا کرو، جب تم میں لگے کہ وہ اس قابل ہیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو. اور یہ نہ ہو کہ تم جلدیوں میں کھاؤ مال اسراف سے، اور یا اس کو اسراف سے ضائع کرو کہ ان کے بڑے ہونے تک تم جلدی کھا لو، یہ بھی غلط ہے. اور پھر یہ بھی کہ بلا وجہ کوئی حق الخدمت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے ہے تو وہ اس سے بچے. ہاں اگر کوئی ضرورت مند ہے خود بھی اور وہ پھر کفیل بھی ہے تو وہ پھر یتیم کے مال میں سے کچھ لے سکتا ہے. اور اس سے مراد صرف یتیم کا مال نہیں ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیگر خدمت کے طور پر بھی ایسا ہی، اگر آپ دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور اگر آپ ویل آف ہیں تو پھر آپ نہ لیں. اور جب مال واپس کرنا ہے تو گواہ بنا لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے کو کافی ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ مردوں کے لیے ایک حصہ اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ دیں. یعنی مرد اور عورت دونوں کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے، چاہے چھوٹی چیز ہے چاہے زیادہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے یہ حصہ. اور اگر کوئی تقسیم کے وقت کوئی قرابت والے یتیم یا مسکین حاضر ہیں، وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو بھی کچھ دے دلا دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھے بھلے طریقے سے بات کرنی چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی دھیان رکھیں کہ اگر انسان بچے چھوڑ جائے تو اس کو کیسا لگے. ظاہر ہے پھر ایسے وقت میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو انسان یہ سوچ کے پریشان ہو، تو یہ سوچ کے پھر دوسرے یتیم بچے جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچ جائے. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دی گیا کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یہاں تک ہم نے کیا تھا. آگے جو اب آیات آ رہی ہے نا، آیت نمبر 11 اور 12، یہ بہت اہم آیات ہیں علم المیراث کے حوالے سے. یعنی تقسیم جو ہے یہ کس طریقے سے ہونی ہے، اس کے اوپر یہ دو آیات، آیت نمبر 11 اور 12، اور اس کے بعد پھر اسی صورت میں آگے آیت نمبر 176 میں بھی کچھ احکامات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو وراثت کی تقسیم کا جو سارا علم ہے نا، اس کو علم المیراث بھی کہتے ہیں اور اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت اہم حکم ہے، بہت اہم علم ہے، اور اس کا جاننا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو تاکید کی ہے وہ یہ کی ہے کہ علم الفرائض اور قرآن خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں یہ چیز تاکیداً کہی تھی. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث جو ابن ماجہ میں آتی ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ علم 3 طرح کے ہیں، ان کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ فضل ہے. علم 3 طرح کے ہیں، ان کے سوا جو بھی ہے وہ فضل ہے. آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ کا علم، اور انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم کا علم. ٹھیک ہے. یہ تینوں علوم جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم قرار دیا ہے کہ علم یہی 3 ہیں، ان کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ فضل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں علم الفرائض خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے. نصف علم اس کو کہا گیا. پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جو علم میری امت سے اٹھایا جائے گا وہ علم الفرائض ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ آج کل یہی سچویشن ہو چکی ہے کہ اس علم کے بارے میں لوگوں کو بالکل علم ہے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی جاننے کی چیز ہے اور یہ بھی کوئی عمل کرنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا پورا علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ ساروں میں سے اگر کچھ لوگوں نے بھی ادا کر دیا نا تو وہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے.
کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں جو فرض عین ہوتے ہیں، جو ہر ایک نے اپنے اپنے کرنے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اوپر کرنا لازم ہے، جیسے نماز وغیرہ، روزہ، یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے نا. لیکن فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو ساروں کی طرف سے کچھ لوگ ادا کر دیں تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. تو یہ اس علم کا کمپلیٹلی سیکھنا تو فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو بھی نہیں آتا تو پھر تو پورا معاشرہ ہی گناہگار ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، یعنی فرض کفایہ ہے، کچھ کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس علم کی اتنی اہمیت اس لیے بتائی گئی ہے کیونکہ جو اخروی زندگی ہے نا، اس میں جنت جہنم کا دار و مدار جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. یعنی اگر کسی نے وراثت کی تقسیم میں ظلم و زیادتی کی ہے، اس نے اس کا علم حاصل نہیں کیا اور اس میں وہ گڑبڑ کر کے گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر وبال ہے، کیونکہ بہت کلیئر اس کے اوپر آیات ہیں، بہت کلیئر اس کے اوپر پھر احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم علم ہے. علم المیراث یا علم الفرائض یعنی فرض کے درجے پر ہے. یہ عموماً لوگ جو ہیں وہ نماز، روزہ، اس کو زکوٰۃ، اس کو تو فرض سمجھتے ہیں اور ساری زندگی وہ بہت عبادت گزار ہو کے بھی گزار دیتے ہیں اپنی زندگی بہت نیک کاموں میں. لیکن جب میراث کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں پھر وہ دھیان ہی نہیں دیتے، یا تو کوئی غلط قسم کی بات کہہ جاتے ہیں کہ جی میری فلاں کو جو ہے وہ میں آنکھ کر رہا ہوں اور اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس قسم کی بات کر جاتے ہیں، یا کسی ایک کو زیادہ دے جاتے ہیں، دوسرے کو محروم کر جاتے ہیں اور اپنی آنکھ خراب کرتے ہیں. تو اس علم کا چلیں پوری طریقے سے اگر ہم کمپلیٹ علم نہ بھی حاصل کر سکیں تو کم از کم اویئرنیس اتنی ہمیں ضرور ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ اگر مطلب جس طرح اولاد ہے اور والدین کی وفات ہوئی ہے تو اولاد کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اب ہم نے وہ جو میراث ہے کس طریقے سے تقسیم کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا بہت جاننا جو ہے وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریکمینڈڈ بھی ہے. اور ابھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اچھا اتنی اہم چیز ہے یہ، جس کو ہمارے ہاں اتنا مزے سے اگنور کر دیا جاتا ہے. اور عموماً تو جو بیٹیاں ہیں ان کو بالکل ہی محروم کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ ان کو تو جہیز دے دیا تھا تو ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں. اور بڑے بڑے نیک عبادت گزار لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا اس چیز کا نا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی اور لازمی ہوگی، چاہے تھوڑی چیز ہے چاہے زیادہ چیز ہے، ضرور ہوگی. یہ بہت اہم حصہ ہے اور ہمارے جنت دوزخ میں جانے کا انحصار اس چیز کے اوپر ہے، جس کو لوگ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا. تو اور ایک اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں میں ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا تھوڑا سا جو ہے نا ایک ذہن سازی ہو جائے اور تھوڑی سی کچھ چیزیں یا ٹرمینالوجیز آپ کو پہلے پتہ چل جائیں، تو پھر ذرا ان آیات کو کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ بہت ڈیپتھ میں ہے یہ علم جو ہے، اس کے اوپر لوگ 3-4 سال کے کورسز کرتے ہیں باقاعدہ، اور جو اس کو باقاعدہ سیکھتے ہیں. تو بہت زیادہ، کیونکہ سینیریوز بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں نا. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید ابھی آپ کو سن کے عجیب لگے کہ ہے اتنا لمبا کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس میں اتنے سینیریوز آ جاتے ہیں اور اتنی چیزیں دھیان دینے کی ہوتی ہیں اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے. تو اگر ہم بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں بھی جا رہے تو کوشش کریں کہ جو مین چیزیں ہیں یا جو بیسک اویئرنیس سب کو ہونی چاہیے اتنا ہم ضرور سیکھ لیں. ہاں، اگر آپ میں سے کسی کا میتھس اچھا ہے یا آپ کی اولاد میں سے کسی کا میتھس اچھا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اگر یہ سکھا دیں، اگر ان کا انٹرسٹ ہے اس میں، تو ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہی ہے اور سب کی طرف سے یعنی ایک فرض کفایہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تھوڑا کیلکولیشن اور میتھس وغیرہ انوالو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا. تو وراثت جو ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی 1-2 چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ جو وراثت کی بنیادیں ہیں نا، ان کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں. میں ذرا اسکرین شیئر آپ کے ساتھ کرتی ہوں تو پھر آپ کو ایسے اگر میں بولتی جاؤں گی نا تو اتنا سمجھ نہیں آئے گا. جس کے مین ون پلیز. اچھا جی، سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ وراثت جو ہے نا اس کی بنیادیں کیا کیا ہیں. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو ایسے نا ایک ٹیبل سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں
اوپر لکھا ہوا وراثت کی بنیادیں، اور اس کے نیچے پھر 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. قرابت کہتے ہیں رشتہ داری کو، ٹھیک ہے، اور پھر ضرورت، ٹھیک ہے، اور پھر وجہ تقسیم دولت، یا آپ کہہ لیں تقسیم دولت کی حکمت. یہ وراثت کی بنیادیں ہیں. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ فاؤنڈیشن، جس کے اوپر جو ہے کوئی عمارت کھڑی ہوتی ہے نا. تو یہ 3 وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر یہ وراثت کی تقسیم کھڑی ہے. قرابت، ضرورت، تقسیم دولت. یعنی کون کس کا کتنا اور کیوں وارث ہوگا، یہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اب قرابت کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کی فردر ڈویژن ہوتی ہے یعنی رشتہ داری یا جو ہے وہ 3 طرح سے ہو سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو نسب لکھا نظر آ رہا ہے. حسب نسب سب کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر پہ جو اس کو کیٹیگرائز کیا گیا وہ نکاح کے حوالے سے، اور تیسرا جو ہے وہ ولا کے حوالے سے ہے، جو کہ آج کل کی صورتحال نہیں ہے کیونکہ یہ غلام کے حوالے سے. تو ہم سب سے پہلے نا نسب کو دیکھتے ہیں. اچھا، آپ نے نا اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ او ہو یہ تو بڑی کنفیوژن مچی جا رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کو چھوڑ دو. عموماً ہمارے ہاں جو یہ رویہ ہے نا کہ یہ ہمارے کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ کر لیں گے علماء کر لیں گے. اسی کی وجہ سے لوگوں میں اتنی غفلت ہے نا اس کی طرف سے. تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ آپ کو لگے گا، تھوڑی سی نئی ٹرمینالوجیز آپ کو لگیں گی، لیکن آپ نے اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا. آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، آرام سے لیکچر سنیں، دوبارہ ریپیٹ کر لیں، لیکچر دوبارہ سے سن لیں. نہیں تو اپنے ساتھ ساتھ نوٹس ضرور لکھیں. ان نوٹس کو جب آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یا جس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. تیسیر القرآن ہے، اس میں بھی بہت اچھی ڈیٹیلز ہیں. اگر آپ خود سے کچھ لکھا ہوا پڑھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے پڑھ لیں. نہیں تو آپ لیکچر کو ہی غور سے سن لیں اور لکھ لیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی. I'll try my level best کہ میں اس کو جتنا بھی تھوڑا سا ایزی کر کے آپ کو سمجھا سکوں، اور جتنی میکسیمم چیزیں آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس میں یہ پریشان نہیں ہونا کہ او ہو وراثت کی بنیادیں، قرابت، ضرورت، نسب، نکاح، یہ کیا ہم پڑھنے لگے ہیں. کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اور اپنے سوالات بھی جو ہے نا ان کو بھی آپ روک کے رکھیں جب تک کہ ہم یہ دونوں آیات کمپلیٹ نہیں کر لیتے 11 اور 12. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں، اگر اس میں آپ کا سوال کور نہیں ہوتا تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں. اچھا، حسب نسب یہ سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، پھر نکاح اور پھر ولا. نسب میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اصول، فروع اور حواشی. اب پھر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اب یہ کیا ٹرمینالوجیز آ گئی. دیکھیں اصول جو ہے نا اصل سے ہے، جو کہ جڑ کو کہتے ہیں عربی میں، روٹ. تو جڑ میں جو ہے کیا چیز آ جاتی ہے؟ والدین، دادا وغیرہ. اب یعنی آپ نے جیسے ایک درخت کو کنسیڈر کر لیں، ٹھیک ہے. اس میں جڑ جو ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک سیکنڈ چیز نظر آ رہی ہے فروع. فے رے واو اور عین، فا را عین سے یہ شاخوں کے لیے آتا ہے، برانچز، جو کہ اولاد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کنسیڈر کریں ایک درخت ہے جس میں نیچے جڑیں کون ہوں گی؟ پیرنٹس، والدین. اوپر برانچز یعنی ان سے آگے جو نکلتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اولاد. ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے حواشی. اصل میں یہ جو علم ہے نا اس میں یہی ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں. اگر آپ کہیں تفاسیر میں پڑھیں گے یا کہیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا تو آپ کو ان میں سے کوئی ورڈ لکھا ہوا مل سکتا ہے. سو اٹس بیٹر کہ آپ ان ٹرمینالوجیز کو سمجھ لیں. اصول، فروع اور حواشی. اصول جو ہیں یعنی جڑ، اس میں والدین آتے ہیں. فروع میں اولاد آتی ہے، اور حواشی جو ہے نا اس میں بہن بھائی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چاہے چچا ہے تو وہ بھی ظاہر میت کا بھائی ہو جاتا ہے، اور اس طرح بہن بھائی اپنے اس کے جو حواشی جو ہیں وہ اس میں آپ صرف حواشی میں جو ہے نا اتنی چیز یاد رکھیں، بہن بھائی. ٹھیک ہے. اصول میں والدین، فروع میں اولاد، اور حواشی میں بہن بھائی. اسی لیے میں نے باقی چیزیں شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، میں نے اس میں وہ کٹ کر دی ہیں تاکہ آپ زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو. اچھا، اب اس میں آگے پھر حواشی قریب اور حواشی بعید وہ بھی آ جاتے ہیں. حواشی جو ہے نا بیسیکلی یہ ورڈ کس سے ہے؟ یہ حاشیہ سے. حاشیہ کہتے ہیں نا مارجن کو، جو سائڈ پر ہوتا ہے.
تو بہن بھائی جو ہیں وہ سائڈ پر ہوتے ہیں. بیسک جو ہے یعنی جو زیادہ اقرب جو ہے وہ والدین اور اولاد ہوتے ہیں, اور انہی میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی موجودگی ہے تو ان میں کس طریقے سے جو ہے وہ تقسیم ہونی, اگر نہیں ہے تو پھر وہ حواشی پہ جاتا ہے. اب یہ ڈیٹیلز ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے. تو حواشی جو ہے وہ حاشیہ سے ہے, فرو جو ہے وہ جڑ, فارعین جڑ کے لیے, سوری شاخ کے لیے آتا ہے, سوری برانچز کے لیے, اور اصول جو ہے وہ جڑ کے لیے آتا ہے. تو نسب میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اصول, فرو اور حواشی. اور یہ ہم کیا پڑھے تھے کہ وراثت کی 3 بنیادیں ہیں, قرابت جس میں نیچے نسب, نکاح اور ولا آتا ہے, اور ابھی ہم نے صرف نسب کو دیکھا ہے جس میں اصول, فرو اور حواشی یعنی والدین اور اولاد اور بہن بھائی آتے ہیں. اتنی چیز سمجھ لیں, آپ اس کو لکھ بھی لیں ساتھ ساتھ. ویسے انشاءاللہ میں یہ شیئر بھی کر دوں گی, اگر کسی کا رہ جاتا تو اس سے بھی دیکھ لیں. اچھا, اب یہ نسب کے بعد جو دوسری چیز تھی نا قرابت, اور کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ایک تو والدین اور اولاد کی آپس میں قرابت ہوگی, اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ قرابت ہوگی, لیکن قرابت کی ایک جو چیز ہے وہ نکاح کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, ایک بنیاد. ٹھیک ہے, یعنی جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ بھی تو ظاہر ہے نا. تو صحیح نکاح یعنی جو صحیح شرائط کے ساتھ ہو, ولی ہے, مہر ہے, گواہ ہے, ایجاب و قبول ہے, اعلان ہے, یہ سب کچھ ہو جائے, تو اس میں پھر نکاح ہو جانے کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو نسب کی وجہ سے وارث ہو جاتے ہیں نا, اور وہ تو ہوتے ہی, اور ایک نکاح کی وجہ سے بھی وارث ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر یہ بھی دھیان رکھیں کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ نکاح ہوا ہے, بھلے رخصتی نہیں بھی ہوئی تو بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس میں کیا معاملہ ہوگا, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. طلاق کے صورت میں یہ کہ اگر تو طلاق بائن ہے نا, یہ میں نے آپ کو سب سورۃ البقرہ میں بتا دیا, آپ پڑھ چکے ہیں. طلاق بائن کی صورت میں تو نہیں ہوتی وراثت, لیکن اگر ابھی طلاق رجعی ہے اور یعنی ابھی رجوع کا حق باقی ہے, وہ جو ثلاثہ قروء آپ نے جو پڑھا تھا, 3 حیض والی چیز, وہ اگر ابھی باقی ہے اور اس دوران ہی اگر فوت ہو جاتا ہے تو پھر وراثت کا حق باقی رہتا ہے. لیکن اگر طلاق بائن ہو چکی ہے, رجوع کا حق ختم ہو گیا ہے, یا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, تو پھر جو ہے وہ وراثت کا حق باقی نہیں رہتا. یہ چیز سمجھ لیں. اچھا, پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اولاد اور والدین اگر ہے نا, تو اس صورت میں پھر بھائی بہن جو ہیں وہ حقدار نہیں ہوتے. یہ بھی آپ ڈیٹیلز میں ابھی آگے دیکھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. بہرحال نسب اور نکاح میں نے اس کے بارے میں 1-2 چیزیں آپ کو بتا دی, نسب کے حوالے سے بھی, نکاح کے حوالے سے. ولا جو ہے نا, یہ آج کل یہ بنیاد ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ غلام کے حوالے سے ہوتی تھی کہ اگر کسی نے اپنا غلام آزاد کر دیا اور وہ فوت ہو جاتا ہے نا, اور اس کا کوئی آگے سے اس غلام کا نسبی وارث بھی نہیں ہے, تو پھر اس آزاد کردہ غلام کا جو مال ہوتا تھا نا, وہ آقا کا ہوتا تھا, وہ اس کا وارث قرار پاتا تھا. اب یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے, اور آپ نے جو ڈیسیجن اس وقت کے حوالے سے لیے تھے مختلف سیناریوز میں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ جو ولا کا کانسیپٹ ہے نا, چونکہ آج غلامی ختم ہو چکی ہے, تو اس لیے آج جو بنیادیں باقی ہیں وہ نسب اور نکاح ہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی نسب, یہ جو قرابت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ نسب اور نکاح ہی ہے, کیونکہ غلامی اب ختم ہو چکی ہے. لیکن چونکہ یہ رہی ہے اور اس کے اکارڈنگلی ڈسٹریبیوشن بھی ہوئی ہے, تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو, تو پھر اس کا جو مال ترکہ ہوتا تھا, اس کا وارث, اس کا وہ آزاد کرنے والا آقا یا مالک ہوتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر وراثت کی بنیادوں میں ایک تو آپ نے قرابت کے حوالے سے نسب, نکاح اور ولا پڑھا نا. دوسرا ہے ضرورت. اچھا, ضرورت جو ہے نا, اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا, اس کی بنیاد ضرورت پر ہے. یعنی والدین کے مقابلے میں آپ دیکھیں اولاد کی ضرورت زیادہ ہے,
फिर औरत के मुकाबले में मर्द की ज़रूरत ज़्यादा है। यानी देखिए औलाद भी मौजूद है, वालदैन भी मौजूद हैं, लेकिन अब औलाद जो है ज़ाहिर है उसकी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, उसकी ज़्यादा ज़रूरियात है ना। वालदैन तो अब अपनी काफ़ी ज़रूरियात उनकी कम हो चुकी हैं, वो ज़िंदगी गुजार चुके हैं। तो वालदैन के मुकाबले में चूँकि औलाद की ज़रूरियात ज़्यादा हैं, तो उसके मुताबिक जो है फिर विरासत के हिस्से अल्लाह ताला ने रखे। ठीक है, फिर औरत और मर्द में भी अल्लाह ताला ने जो हिस्सों का फर्क रखा है वो जरूरत के तहत रखा गया। ठीक है, क्योंकि मर्द जो हैं उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, उनके ऊपर माश की जिम्मेदारी डाली गई है, बीवी बच्चों का जो उन्होंने नान नफका वगैरह वो सारा उन्होंने करना है, खर्चा उन्होंने करना है औलाद का, और वालदैन का भी ज़ाहिर खर्चा उन्होंने ही करना है, और जब निकाह वगैरह हो रहा है तो महर भी उन्होंने ही देना है। तो ये सारी चीज़ें मर्दों के लिए है ना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उनका हिस्सा औरत के मुकाबले में ज़्यादा रखा है, क्योंकि इसके ऊपर भी लोगों को बहुत एतराज़ हो जाता है, तो ये भी समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, इसके अलावा जो एक और बुनियाद है ना वो है तकसीम दौलत, या आप कह लें वजह तकसीम दौलत। ठीक है, वजह क्या है इस दौलत को तकसीम करने की, यानी अगर किसी को ये सवाल आ जाए कि क्यों जरूरत होती है इसको तकसीम करने की, तो देखें ये इसलिए है कि माशरे में गर्दिश ज़र रहे। ज़र का मतलब होता है दौलत, और गर्दिश का मतलब होता है सर्कुलेट होना। यानी देखें किसी माशरे में जो दौलत है ना उसका मकाम या उसकी हैसियत ऐसी ही है जैसे कि इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश की अहमियत है ना। आप फर्ज करें इंसानी जिस्म में अगर खून जो है उसमें क्लॉटिंग हो जाए तो क्या होता है, कितनी बीमारी हो जाती है और फिर मौत भी वाक़या हो सकती है ना। तो इसी तरह अगर किसी माशरे में दौलत जो है उसकी गर्दिश नहीं रहती ना, सर्कुलेशन नहीं रहती, कुछ लोगों के हाथों में ही अगर वो मरकूज होके रह जाती है दौलत, तो फिर ऐसे माशरे का क्या हाल होता है। गरीब गरीब से गरीब तर, अमीर अमीर से अमीर तक, और फिर उसमें ज़ाहिर है जुल्म ज़्यादती और फिर फसाद और एक दूसरे के हकूक ख़त्म और फिर चोरी डाके ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं ना, यानी बीमारियां, और माशरा जो है वो फिर सेहतमंद नहीं रहता। तो एक सेहतमंद माशरे के लिए ये ज़रूरी है कि माशरे में दौलत की तकसीम होती रहे, ठीक है, ताकि सबको उनके हकूक भी मिलते रहें और एक खुशहाल और खुशगवार माशरा जो है वो वजूद में आए, जो कि इस्लाम में यही कोशिश होती है कि इस्लाम की जो सारी तालीमात हैं वो इसी हवाले से हैं कि एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जाए जो खुशगवार भी हो, खुशहाल भी हो, जिसमें सबको उनके हकूक मिल रहे हों और किसी के साथ ज्यादती ना हो रही हो, जुल्म ना हो रहा हो। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात दिए जाते हैं ना तो उसमें बहुत सी हिकमतें होती हैं। उसमें से ये कुछ मैंने आपको बता दी कि ये चीजें जिनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो अहकामात दिए गए। ठीक है, एक तो आपके लिए ये समझना जरूरी है। फिर ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मवाने वरासत कहते हैं। मवाने माने से है, माने का मतलब होता है रोकना, यानी विरासत का सबब मौजूद होने के बावजूद कुछ रुकावटें ऐसी हो जाती हैं जो कि वारिस को विरासत से महरूम कर देती हैं, उसको विरासत का हक लेने में माने होती हैं। ठीक है, मना कर देती हैं। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले तो कुफर का वर्ड लिखा हुआ, यानी काफिर मुसलमान का और मुसलमान काफिर के मालिक के माल का वारिस नहीं हो सकते। ये हदीस का मफहूम मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, काफिर मुसलमान का, मुसलमान काफिर के माल का वारिस नहीं हो सकता। अभी आपको वैसे सुन के शायद ये अजीब लगे कि ये कैसे हो सकता है, तो देखिए आप ऐसे सिनेरियो ज़हन में रखिए ना कि वालिदैन काफिर हैं, बच्चे मुसलमान हो गए। उस जमाने में भी ये होता था और आज भी तो ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, तो अगर कोई कुफर की बेस बीच में आ गई है ना तो फिर विरासत जो है वो नहीं होगी, अगरचे सबब विरासत होगा, यानी वो वालिदैन हैं, बच्चे हैं, लेकिन अगर ये वाली चीज बीच में आ गई है ना तो फिर एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज देखिए नंबर 2, कुफर के नीचे जो लिखा हुआ है वो है कत्ल।
قاتل جو ہے نا اس کو مقتول کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملتا. یعنی اگر بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے یا باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے نا تو پھر وہ اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا جو قاتل ہوگا. ٹھیک، یہ بھی ایک مطلب شرعی طور پہ ایک نقطہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. کفر اور اس کے بعد قتل، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ رہا ہے ولد الزنا، یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا باپ کا وارث نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، زنا کے نتیجے میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ باپ کا وارث نہیں ہوگا، بچہ اور ماں ایک دوسرے کے وارث ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، چوتھی چیز آ جاتی ہے غلام. غلام جو ہے نا وہ آقا کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا. انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی بہت ایسی سچویشن ہو جائے، جیسے ایک دفعہ یہ اس طرح کی سچویشن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی کہ بالکل ہی کسی میت کے کوئی دور دور تک کوئی نہ عصبہ میں سے تھا نہ ذویل الارحام میں سے تھا، تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایک خیر کا کام کرتے ہوئے اور یہ کہا تھا کہ اس کے غلام کو جو ہے وہ اس کی مال میں سے کچھ دے دیا تھا، لیکن ویسے غلام جو ہے وہ آقا کا وارث نہیں ہوتا. لیان ایک آپ کو اس کے نیچے لکھا آ رہا ہے نمبر 5. ٹھیک ہے، اب میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، میں تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کو بیسک چیزیں پتا ہونی چاہیے. لیان جو ہے نا یہ لعنت کرنے سے ہے، اور یہ نا آپ اس کی ڈیٹیل تو آگے سورت نور میں پڑھیں گے جا کے، لیکن میں آپ کو مختصراً یہ بتا دیتی ہوں کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر یہ الزام لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے اور یہ جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، اب وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا لیکن اس نے خود سے دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے، تو پھر گواہ وہ پیش نہیں کر سکتا، تو اس میں پھر ایک یہ آپشن شوہر اور بیوی کے درمیان رکھی گئی ہے. یعنی اگر تو وہ کسی اور کے اوپر تہمت لگا رہا ہے نا تو پھر تو اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے، اگر نہیں لاتا تو پھر اس کو خود 80 کوڑے پڑتے ہیں. یہ آپ ڈیٹیلز آگے پڑھیں گے. بہرحال شوہر اور بیوی کے درمیان یہ رکھا گیا ہے کہ شوہر یہ کہے گا کہ وہ مطلب جیسا ہوتا ہے نا کہ قاضی کے سامنے عدالت میں ہوئے ہیں پیش، اور اس میں پھر وہ 4 دفعہ قسمیں کھائے گا شوہر کہ میں نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر بیوی کو بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ بھی اسی طرح 4 دفعہ قسمیں اٹھائے، اور اب اس نے بھی اٹھا لی تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے ظاہر ہے اس کا نسب پھر وہ باپ سے نہیں قرار پاتا، اور وہ پھر وہ وراثت کا بھی حقدار نہیں پاتا. اور پھر اس میں آپ مزید ڈیٹیلز آ کے پڑھیں گے کہ ایسے شوہر بیوی جو ہوتے ہیں ان میں پھر ایک طرح کی طلاق بائن ہو جاتی ہے، وہ پھر یعنی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا، ایک یہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، تو کفر، قتل، ولد الزنا، غلام اور لیان. نمبر 6 پہ آپ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا ہے مردہ بچہ پیدا ہوا. اگر مردہ بچہ پیدا ہوا ہے نا، یعنی مدر ووم میں ہی اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ بچہ بھی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا کیونکہ وراثت کا تعلق زندگی سے ہے. ہاں اگر بچہ پیدا ہوا اور وہ کچھ منٹ بھی وہ زندہ رہ گیا، 5-10 منٹ بھی، تو اس کی وراثت میں اس کا حق ہوگا باپ کی اس میں. اچھا، پھر ایک آپ دیکھیں نمبر 7 پہ آپ کو نظر آ رہا ہے موت، اور آگے لکھا ہوا ہے وارث کی. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ ایسے ہی لکھ لیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھ لیں کہ فرض کریں کہ باپ اور بیٹا دونوں کا اکٹھے ایکسیڈنٹ ہوئے اور دونوں فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر تو ایٹ اے ٹائم ہی فوت ہو گئے تو بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کا وارث نہیں ہوگا. ہاں اگر ایک کی موت جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے بعد ہوتی ہے تو اس میں بعد میں مرنے والا پہلے مرنے والے کی جائیداد کا وارث ہوگا. یعنی فرض کریں دونوں کا اکٹھے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، باپ کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی ہے، بیٹا جو ہے وہ بھی زندہ ہے، اس کو لے جایا گیا ہاسپٹل، یا کوئی 15-20 منٹ بھی وہ زندہ رہ گیا اور جاتے جاتے بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اٹ واز کنفرمڈ کہ بھئی بیٹا جو ہے باپ کی ڈیتھ کے وقت زندہ تھا، چاہے وہ 15-20 منٹ ہی زندہ تھا یار، تو وہ وارث ہوگا باپ کی وراثت کا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے اس کی جو وراثت ہے وہ علیحدہ سے، تو اس میں پھر بیٹا جو ہے وہ وارث ہو جاتا ہے. لیکن اگر بیٹے کی ڈیتھ پہلے ہو گئی ہے، باپ کی بعد میں ہوئی ہے، تو پھر وہ بیٹا جو ہے وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا.
کیونکہ جب جس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اس وقت جو وارث ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. یہ نقطہ ہے بیچ میں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تھوڑی سی کچھ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں جو آپ کو ویسے دیکھ کے شاید لگے گا کہ اتنا مشکل لگ رہا ہے یا اتنا آسان نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بہت ڈیپتھ میں جا کے کرنے والا وہ ہے علم. تو بہرحال یہ بیسک چیزیں ہیں جو تھوڑی سی پتہ ہونی یہ. تو اس کے علاوہ پھر آپ دیکھ لیں وراثت کی شرائط. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اوپر جو بیان کردہ جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. نمبر 2 یہ موروث، یعنی موروث کہتے ہیں جس کا ترکہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، یعنی میت جو ہے وہ اس کی وفات ہو چکی ہو. یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وراثت کا تعلق جو ہے نا وہ تب ہے جب بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہو، تب جو چیز تقسیم ہوگی وہ اس طریقے پر ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو کہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر اپنی زندگی میں کوئی اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے نا تو بالکل کر سکتا ہے، وہ خود مالک ہے. لیکن اس کو پھر ہم ہبہ کہیں گے. ہبہ کہتے ہیں گفٹ کو. اور گفٹ جو ہے نا اس کے بارے میں تو یہ ریکمنڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ برابر کا دینا چاہیے. اگر آپ ایک اولاد کو دے رہے ہیں تو دوسری اولاد کو بھی آپ ویسا ہی گفٹ لے کے دیں گے. اور مطلب فرض کریں ابھی جس طرح عید گزری ہے تو آپ نے اگر بیٹے کو $100 عیدی دی ہے تو آپ بیٹی کو بھی 100 ہی دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی میں تقسیم کر رہی ہیں تو اس میں آپ اپنی مرضی سے کریں گے اور جس طرح بھی دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہبہ ہے، وہ گفٹ ہے. لیکن اس میں ریکمنڈیشن یہ کہ برابر کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جب ڈیتھ ہو گئی ہے انسان کی تو اس کی جب پھر وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں پھر ابھی ہم دیکھیں گے کہ جس طرح بیٹے کا حصہ زیادہ ہے، بیٹی کا کم ہے، اس طریقے سے اس کی تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے موروث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا. یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایکسیڈنٹ والی ایگزامپل سے ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے نا، کہ جو موروث ہے جب یعنی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا وارث اس وقت زندہ تھا، چاہے وہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی زندہ رہا ہے نا تو وہ وارث ہوگا. میں نے بتایا نا اس کا تعلق زندگی سے. تو یہ ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اور تھوڑی سی چلیں، اگر ابھی آپ کو ایک دم سے یاد تو نہیں ہوں گی، جو کہ obviously نہیں یاد ہوتی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ کو ایک آئیڈیا بیک آف مائنڈ رہنا چاہیے تاکہ بہت سے جو سوالات ہیں نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم ایسا کرتے ہیں، آیت نمبر 11 کو میں پڑھتی ہوں، پھر اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن اور تفسیر ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 پڑھ رہی ہوں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف ہے یعنی آدھا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اس میت کی اولاد نہ ہو اور والدین وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے پھر 3 حصہ ہے. ہاں اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا حصہ پھر 3 نہیں ہے، پھر 6واں حصہ ہے. یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد. تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کوئی تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب، کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور
خوب حکمتوں والا ہے، یا خوب علیم اور حکیم ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں پہلے، یوسیکم، وہ وصیت کرتا ہے تم کو، یا آتائن والا وہ کے معنوں میں، وا صاد یا روٹ ورڈ ہے وصیت کا۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم جو کہ واقعہ ہونے سے پہلے دیا جاتا ہے، یعنی کسی واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے جو حکم دیا جاتا ہے نا اس کو وصیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کم، تم سب کو، تو وہ وصیت کرتا ہے تم سب کو۔ کون وصیت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت دی جا رہی ہے، تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے تم۔ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، اولادکم، کم تم سب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یعنی ایک تاکیدی حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا؟ للذکری، لیے ذکر کے، ذکر جس طرح ہم اردو میں مذکر و مؤنث کرتے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے، یعنی مذکر کے لیے یا لیے لڑکے کے، مثل کہتے ہیں مانند، مانند حظ الانثیین جو لکھا نا، حظ ہا زوئیں زوئیں، یہ آپ نے بھی سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا تھا، یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی آخرت میں حصہ نہ ہو۔ تو حظ جو ہے یہ حصے کے لیے آتا ہے، اور یہ خوش قسمتی کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑی گڈ لک ہو گئی، بائی لک یہ ہو گیا، تو ظاہر ہے جو حصہ آتا ہے وہ بغیر محنت کے انسان کے ہاتھ میں آ رہا تھا، تو ایک طرح کی لک ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا مطلب حصہ ہے، حصہ الانثیین، دو لڑکیوں کی، حمزہ نون اور سا، مونس ہم کہتے ہیں نا اردو میں مذکر مونس، تو یہ وہی ہے للذکر اور انثیین، لیکن یہ انثیین لکھا ہوا ہے تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد ہے دو لڑکیاں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا عربی میں تثنیہ کا صیغہ بھی ہوتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو لڑکے کے لیے حصہ ہے مانند دو لڑکیوں کے، انثیین تثنیہ کا صیغہ، فَإِن، تو اگر، یا پھر اگر، کننا، ہوں، یہ کننا جو ہے نا یہ عورتوں کے لیے آتا ہے، ہوں، نساءن، عورتیں، یعنی وہ عورتیں ہوں، کیا ہوں، فوقا، فوقا کہتے ہیں اوپر، یعنی زیادہ، یعنی مور دین اثنتین، یہ سا نون اور یا اثنین جو ہے یہ دو کے لیے آتا ہے، اور اثنتین جو ہے یہ عورتوں کے لیے پھر آ رہا ہے، یعنی دو عورتوں کے لیے، تثنیہ کا صیغہ ہے اثنتین۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں وہ عورتیں دو سے اوپر، ٹھیک ہے، اس میں آپ بریکٹ میں نیچے لکھ دیں دو یا دو سے اوپر، دونوں کے لیے ہی حکم ہے۔ فَلَهُنَّ، تو لیے ان عورتوں کے، ہنہ جو ہے نا یہ عورتوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان عورتوں کے لیے ہے ثلثا، 2/3، 2/3، 2/3، 2/3، ماں جو ترکا، اس نے چھوڑا، ترک کر دینا ہوتا ہے نا، روٹ پر یہی ہے تارا کا، اس نے چھوڑا، یعنی کس نے چھوڑا، اس میت نے، جو بھی ہے نا وہ جو بھی چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، وَإِن، اور اگر، کانت، ہو، واحدتاً، ایک لڑکی۔ اب کیسے پتہ چل رہا ہے ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو کانت میں تا آ رہی ہے، پھر واحدتاً میں بھی تا آ رہی ہے، تو مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ہو ایک لڑکی، فَلَہا، تو لیے اس لڑکی کے، ہا جو ہے یہ بھی مؤنث کے لیے آتا ہے، ہو مذکر کے لیے آتا ہے، ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، ہم پلورل مذکر کے لیے آتا ہے، ہنہ پلورل مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں جو ہے سنگل مؤنث کے لیے آتا ہے، تو لیے اس کے النصف، نصف کہتے ہیں آدھا کو، ایک لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا مال ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور لیے اس کے والدین کے، یہ ابوین تھا بیسیکلی ورڈ، اس میں یہ جو ہے نا یعنی یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے والدین ہیں، اب آپ اس میں یہ کہیں کہ اموین کیوں نہیں لکھا ہوا، ابوین کیوں لکھا ہوا، یہ اصل میں صیغہ تغلیب ہوتا ہے کہ جو لفظ غالب آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور عربی میں یہی عموماً یہی ہوتا ہے کہ مذکر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ایون ہمارے اردو میں بھی آپ دیکھیں، فرض کریں جیسے کوئی گیدرنگ ہے آپ کے گھر میں، کچھ انہیں آنا ہے نا، تو اب اس میں مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، تو آپ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں، سب لوگ آ گئے ہیں،
یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ آ گئی ہیں، اس کا میننگ وہی ہوتا ہے، ہوتا ہے نا لینگویج میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ایکسیپٹڈ، تو اس طرح سے تو ولی اب وہی ہی سے مراد اگرچہ اب کر کے بات ہے، لیکن اس سے ابوین تسنیہ کا صیغہ تو ماں اور باپ دونوں مراد ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں جس طرح قمرین کہا جاتا ہے سورج اور چاند دونوں کے لیے، شمسین نہیں کہا جاتا کیونکہ قمر جو ہے نا وہ مذکر کنسیڈر ہوتا ہے، شمس جو ہے وہ مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اس کی میں کنفیوژن میں نہیں میں ڈالنا چاہ رہی، بہرحال جنہوں نے تھوڑی عربی گرامر پڑھی ہے اس کے لیے آگے چلیں۔ ولی اب وہی ہی اور لیے اس کے والدین کے یا اس کے ماں باپ کے، لی کلی لیے ہر واحد ایک کے، لی کلی واحد اس کا آپ اکٹھا ہی ترجمہ کریں، لیے ہر ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں میں سے یعنی والدین ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ السدس، یہ چھٹے کے لیے آتا ہے 1/6، ٹھیک ہے، 1/6 جس کو کہتے ہیں، 1/6 یا 1/6 یا چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارا کا اس نے چھوڑا، ان اگر کانا ہے لہو لیے اس کے ولدن کوئی اولاد، یہ اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر میت کی اولاد ہے تو پھر والدین کا حصہ کیا ہوگا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو وہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، تو ان اگر لم نہیں، یکن وہ ہو، یا تعین والا وہ کے معنوں میں، لہو لیے اس کے، ولدن کوئی بچہ یا کوئی اولاد، وورثہ اور وارث اس کے، ہو اس کے لیے آ رہا ہے، اس سے مراد وہ میت ہے، ابواہ اس کے والدین، یہ بھی ابوان ہی تھا، ٹھیک ہے، ابوان ابوین تسنیہ کے سیغے ہیں، اس کے والدین، فلی امی تو لیے اس کی ماں کے، جو ہے نا الف میم میم، یہ ماں کے لیے آ رہا ہے، اور ہی سے مراد وہی میت ہے، تو اس کی ماں کے لیے کیا ہوگا؟ الثلث، تیسرا حصہ 1/3، ٹھیک ہے، 1/3، فَإِن پھر اگر کانا ہو لہو اس کے لیے، اخوتن سے مراد ہے حمزہ خواوز کا روپ بڑا بہن بھائی، ٹھیک ہے، دونوں مراد ہے اس میں، اگر بہن بھائی ہو تو اب ماں کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، فلی امی السدس، تو لیے امی ہی کے اس کے یعنی ماں کی اس کے، السدس چھٹا حصہ، من بعدی وصیتن بعد اس کے وصیت جو ہے اس پہ عمل ہو گیا، یعنی بعد وصیت کے، واو صاد یا وصیت ہوتا ہے تاکیدی حکم، یوسی بہا وہ وصیت کر جائے ساتھ اس کے، یوسی وصیت کر جائے بہا اس کی، کون کر جائے؟ وہ جو مرنے والا تھا اس نے کوئی وصیت کی ہوئی تھی، واو صاد یا، او یا دین، یہ دین ہے، دین جو ہے یا پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، قرض کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یا دین، اچھا، یوسی بہا او دین وصیت کر جائے ساتھ اس کی یا پھر قرض، یہ دو چیزیں، آباؤکم آبا تمہارے، و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے، بانون واؤ، لا تدرونا لا نہیں، تدرونا تم جانتے، دال را یا، اس کا مطلب ہوتا ہے بالواسطہ کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا، ٹھیک ہے، اور تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، لا تدرونا نہیں تم جانتے، ایو ہم کون ان میں سے، ہم ان کے لیے آ رہا اور ایو کون، نہیں تم جانتے کون ان میں سے، اقربو زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، یہ قرب سے اقرب زیادہ قریب ہے، لکم لیے تمہارے، نفعن نفع کے لحاظ سے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کنفیوژن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات دیں، فریدتن فرض ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، انا بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیمن یہ فعیلن کے وزن پر ہے، خوب علم رکھنے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا، حکیمن بہت حکمت والا، یا خوب حکمت رکھنے والا، اور اس میں ہاں کا میم بمعنی حاکم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ بڑھ کر حاکم ہے، ٹھیک ہے، اچھا، تو
اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات جو ہے اس کا آغاز ہی ایک تاکید کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دے رہے ہیں، یعنی پہلے سے ہی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، بہت تاکیدی حکم ہے، تو اس کو بہت غور سے سنو، اس کو تم اگنور نہیں کر سکتے۔ ویسے تو اللہ کا کوئی بھی حکم غور جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، غور طلب ہی ہوتے ہیں سارے احکامات، لیکن جس طرح ہوتا ہے نا اگلے کی اٹینشن لینے کے لیے کوئی خاص ورڈ ایسا بول، جیسا ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ذرا غور سے میری یہ والی بات سنو، یا آپ سن رہے ہو کہ نہیں، اٹینٹیو ہو کے سنو۔ تو یوسیکم جو ہے نا، یہ بیسیکلی اٹینٹیو کرنے کے لیے کہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، بہت تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کے بارے میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں ایک بہت تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ لڑکے کے لیے ایک حصہ ہے مانند 2 لڑکیوں کے، یعنی ایک مرد کا حصہ جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بڑی خوبصورتی سے بات کی گئی ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لڑکی کا حصہ آدھا ہے اور لڑکے کا زیادہ ہے، حالانکہ بات تو وہی ہے ایکچوئل، لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو نا، کہ بچی یا لڑکیاں یا عورتیں جو ان کی دل آزاری نہ ہو، تو خوبصورت انداز سے بات کی گئی ہے کہ لڑکے کے لیے جو حصہ ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیوں ہوگا؟ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ معاش کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ فرض کریں ایک بیٹا ہے نا اور ایک بیٹی ہے، اب بیٹا جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے، اس نے مہر بھی دینا ہے، اس نے بیوی کا نان نفقہ بھی اٹھانا ہے، وہ اپنی والدہ کو بھی دیکھ رہا ہے، لک آفٹر کر رہا ہے، آگے اس کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جب بیٹی کی شادی ہوگی تو اس نے تو کوئی مہر نہیں دینا، اس نے کوئی آگے جا کے معاش کی ذمہ داری نہیں اٹھانی، اس کے اوپر کوئی بچوں کے خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب آپ اگر یہاں پہ ضرورت دیکھیں تو لڑکے کی ضرورت زیادہ بنی نا، تو اس لیے اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جو کہ عورتیں عموماً اس کے اوپر اعتراض کرتی ہیں کہ بڑی جو ہے وہ انفیئر یہ تقسیم کی گئی ہے، کیوں کی گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر علیم کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حکیم کوئی نہیں ہے۔ جو یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، اپنے علم تام کے حوالے سے دیے، اور علم تام صرف اللہ تعالیٰ کے پاس تام تمام سے ہے، یعنی مکمل کامل ترین علم جو ہے، تو اس کے اوپر کوئی کسی کو اعتراض کرنے، کیوں، کیسے، وائی ناٹ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو شروع میں بندہ ٹھیک کر لینا تو پھر آگے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا تو لڑکے کے لیے جو حصہ ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر۔ اب دوسری سچویشن ہے، اب میں آپ کو نا یہ کہوں گی کہ اس کو نا نمبر 1 لکھ لیں، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اس کے اوپر نا آپ ایسے لکھتے ہیں نمبر 1 اور چھوٹا سا سرکل کر لیں، اور اگرا جو ہے نا فَإِن كُنَّا نِسَاءً، جو اب بات شروع ہوئی، اس کے اوپر آپ نا نمبر 2 مارک کر لیں، اور جب آپ تفسیر بھی لکھ لیں نا تو نمبر 2 کر کے اب اس کی تفسیر لکھیں، کیونکہ اس میں کافی 5-6 چیزیں، 5-6 پوائنٹس ہیں نا، تو پھر آپ 1 2 3 کر کے جب تفسیر لکھیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، یہ جو جیم کا ہے نا وقف، یہاں تک آپ اس سارے کو نمبر 2 کر لیں۔ اور نمبر 2 میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں اور کوئی اور مطلب بیٹا نہیں ہے، تو سب کو 2/3 میں سے ملے گا، یعنی پورے مال کا 2/3 جو ہے 2 سے زیادہ بیٹیوں پر بھی تقسیم ہوگا، اور اس میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ 2 بھی ہوں تو ان کے لیے بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بندہ فوت ہوا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں یا 4 بیٹیاں تھیں، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ مال کا 2/3 جو ہے وہ ان بچیوں میں تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں نا اب آپ کو ساتھ ساتھ جب یہ آپ پڑھتے جائیں گے نا تو ذہن میں سوال آتے جائے گا کہ اچھا 2/3 ادھر جا رہا ہے تو باقی کا 1/3 کدھر جا رہا ہے؟ تو باقی کا 1/3 جو ہے نا وہ جو دیگر جو ہیں ذوی الفروض ہیں ان میں آ سکتا ہے، عصبہ میں آ سکتا ہے۔ دیکھیے صاحب الفروض یا ذوی الفروض جو ہے نا، یہ بھی ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں۔ ذوی الفروض جو ہے ان سے مراد یا صاحب الفروض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، جیسے اب یہ بتا رہے ہیں نا اللہ بیٹے کا، بیٹی کا، ماں کا، باپ کا، یہ سارے ذوی الفروض ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ اتنا ہی رکھیں، عصبہ وغیرہ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔
اچھا تو 2 بیٹیاں ہیں, 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, سب کے کو 2/3 ملے گا اور وہی ان سب کے اوپر ڈیوائڈ ہو جائے گا, رائٹ. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک صحابی جن کی ڈیتھ ہوئی تھی, شہادت ہوئی تھی غزوہ احد میں, سعد بن ربیع جو تھے, ان کا واقعہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ساری جو جائیداد تھی ان کے بھائی نے لے لی تھی, تو ان کی وائف نے آ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا ان کے بھائی کو, اور یہی ڈیسیژن کیا تھا کہ بیوی کا جو حصہ بنتا ہے وہ 1/8 وہ آپ ابھی اگلی آیت میں پڑھیں گے, وہ ان کو دیا, اور جو 2/3 حصہ یعنی 2/3 جو اس میں بتایا جا رہا ہے یہ ان کی بیٹیوں کو دلوایا تھا, اور باقی جو بچا تھا وہ پھر ان کو دیا تھا ان کے بھائی کو. ٹھیک ہے, تو 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں, 2/3 حصہ ان میں جاتا ہے بیٹیوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر 2 آپ نے لکھ لیا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. ثلثہ جو ہے 2/3 کو کہتے ہیں, ما ترک جو اس نے چھوڑا. آگے جو اب شروع ہو رہا ہے اس کو آپ نمبر 3 مارک کریں. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اور اس کو آپ تفسیر میں بھی نمبر 3 پوائنٹ بنا کے لکھیں, اور اس میں آپ کیا لکھیں گے کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھ ملے گا ترکے میں سے. ٹھیک ہے, یعنی صرف ایک بیٹی, کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر وہ آدھے ترکے کی مالک ہوگی. ٹھیک ہے, باقی کہاں جائے گا, میں نے آپ کو بتا دیا والدین ہے تو ان کو چلا جائے گا, اگر والدین نہیں ہے تو پھر بہن بھائی وغیرہ حواشی وغیرہ اس کو دیکھا جائے گا. ابھی اس ڈیٹیل میں آپ نہ جائیں, پہلے اس آیت کو دیکھیں. تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. ٹھیک ہے, اور بیوی کو کیا ملے گا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, وہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد دیکھیں جو آگے شروع ہو رہا ہے نا, ولی ابویہ لکل واحد, اس کے اوپر آپ لکھ لیں نمبر 4, آیت کے اوپر ہی آپ مارک کریں اپنے سپاروں پر نا, تو پھر آپ کو ایزی رہے گا. ولی ابویہ لکل واحد, یہاں سے لے کے آگے تک ولد, جہاں پہ وہ جیم لکھا ہوا نا وہاں تک یہ پورا نمبر 4 پوائنٹ, یعنی ماں باپ کے لیے کیا ہوگا. اب تفسیر میں بھی لکھتے ہوئے آپ پوائنٹ نمبر 4 کر کے لکھیں, اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو اس میت کے والدین, جو کہ والدین بھی حیات ہیں, تو ان والدین کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی 1/6 ماں کے لیے, 1/6 باپ کے لیے, چھٹا حصہ ماں کے لیے, چھٹا حصہ باپ کے لیے, اگر مرنے والے کی اولاد ہے اور والدین بھی حیات ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں آپ دیکھ لیں, اب جتنا عورت کا حصہ اتنا ہی مرد کا بھی ہے, 1/6 ماں کا ہے, 1/6 باپ کا بھی ہے. تو اس میں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں پہ عورت آئے کا لفظ بھی آیا تو فوراً ہی اس کا حصہ جو ہے وہ آدھا کرتی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو ہے یہ تقسیم کی ہے, تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے. یہ نمبر 4 ہو گیا. اس کے بعد آگے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وارث اس کے والدین ہیں. یعنی مرنے والی کی اولاد کوئی نہیں تھی, والدین زندہ ہے. اس کے اوپر آپ نمبر 5 لکھ لیں. ٹھیک ہے, اور تفسیر بھی آپ اسی کے حوالے سے لکھیں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, یہاں تک یہ نمبر 5 ہی ہے. اب نمبر 5 کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو, والدین زندہ ہیں, تو اب اس میں ماں کا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور باقی جو ہے وہ باپ کو چلا جائے گا. اگر اولاد ہو تو پھر ظاہر حصہ کم آئے گا نا والدین کو, کیونکہ وہ اولاد میں تقسیم ہوگا, ان کا حق زیادہ ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملے گا, اور باقی جو ہے وہ باپ کو, یا بیوی ہے تو ان میں تقسیم ہوگا. ماں کی جو ہے وہ پچھلے میں جو ہے 1/6 تھا, اس میں 1/3 ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا لیکن ابھی ایک سینیریو اور بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آگے بتا دیا ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, یہ جو ہے نا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اس کو آپ نمبر 6 کر لیں. ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ دوبارہ بھی ابھی ریپیٹ کر دیتی ہوں. نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, اگر میت کے بہن بھائی ہوں, سینیریو وہی ہے, اولاد نہیں ہے, والدین زندہ ہیں,
اور اس میں لیکن 7 بہن بھائی آ گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اب ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر چھٹائی ہو جائے گا، یعنی جو 1/3 اللہ نے بتایا تھا نا، 1/3 وہ بہن بھائی نہ ہونے کی صورت میں تھا۔ اگر بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، تو اب وہ ماں کے حصے کو کم کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے نا اس کے اوپر، اب ظاہر ہے اس نے تو جو بہن بھائی ہیں ان کو لک آفٹر کرنا ہے، تو باپ کا پاس زیادہ چلے جائے گا، ماں کا کم ہو جائے گا۔ ونس اگین وہی بات کی ضرورت دکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو تقسیم کے حوالے سے یہ 6 فرض والا ہے نا، وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، پہلے میں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ نمبر 2، اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا۔ باقی کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کہ بیوی کا کتنا ہوگا، وہ تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے؟ اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملے گا ترکے میں سے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو اس میت کے والدین دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ماں کا، 1/6 باپ کا۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے، اگر میت کی اولاد نہ ہو، ماں باپ زندہ ہوں، تو ماں کو 1/3 ملے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے، اگر یہی سچویشن ہے لیکن ساتھ میت کے بھائی بہن بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ماں کا حصہ اب 1/3 نہیں ہوگا، پھر وہ 1/6 ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہن کو پرورش باپ نے کرنی ہے، سوری۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ 6 پوائنٹس آپ لکھ لیں، اگر نہیں بھی آئی، اگر آپ نے نوٹ کر لی ہے نا یہ 6 پوائنٹس، تو آپ اس کو بعد میں دوبارہ سے 2-3 دفعہ پڑھیں تو آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی کہ سب سے پہلے اولاد کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک فطری تقاضا ہے نا، انسان سب سے پہلے اپنی اولاد کا سوچتا ہے، والدین کو بھی دینے کا بعد میں سوچتا ہے، اولاد کے ساتھ ایک تعلق ایسا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وہ فطری تقاضا ہے اس کی بھی رعایت کی ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احکامات دیے، پھر والدین اور پھر بہن بھائی۔ تو یعنی انسان کی فطری تقاضے کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، تو بہت زیادہ حکمت کے تحت یہ احکامات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اس 6 پوائنٹ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب کام جو ہے، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے، تو ان دونوں کی ادائیگی کے بعد یہ کام کیا جائے گا، تقسیم جو ہے ترکے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں بھی اب یہ سمجھ لیں کہ جب ڈیتھ ہوئی ہے نا کسی بندے کی، تو اس کا ترکہ جو ہے نا، اس میں سب سے پہلے اس کا قرض دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ میت کا جو کفن دفن ہے نا، وہ بھی اس کی اسی ترکے میں سے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی جیسا اولاد میں سے کوئی اپنی خوشی سے خود کرنا چاہ رہا ہے تو مرضی ہے اس کی، وہ کر لے، لیکن جیسا آپ کو پتا ہے بعض ملکوں میں ٹیکس اتنا ہوتا ہے مرنے پہ بھی، اور پھر کافی ایکسپینسز ہو جاتے ہیں جیسے یہاں ان ملکوں میں بھی، تو آپ اس کے ترکے میں سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا، وہ پوچھا جائے گا، اس کو سارا دیکھ دا کہ وہ قرض کی ادائیگی سب سے پہلے کی جائے گی۔ حالانکہ آپ دیکھیں آیت میں جو ہے وہ وصیت کی بات پہلے کی گئی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت جو ہے نا اس کو لوگ عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، تو وصیت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے کر دیا، لیکن قرض جو ہے نا وہ تو مانگنے کے لیے لوگ خود ہی آ جاتے ہیں، جن کو ہوتا ہے کہ اس نے ہمارا قرض دینا تو وہ تو خود ہی آ جاتے ہیں لوگ۔ کسی کمائی کون ہو گیا کائنڈلی چیک کر لیں، پھر دوسروں کو آواز دی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کے بھی عمل سے یہی ثابت ہے، آگے صحابہ کے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی، کہ قرض جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرض میں صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے کسی سے کچھ لیا ہوا تھا، اگر اس نے اپنی بیوی کا مہر تک نہیں دیا ہوا تھا نا، تو اس کی بھی ادائیگی ہوگی، بیوی کو دیا جائے گا اس کی وراثت میں سے وہ چیز جو اس نے اگر نہیں ادا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے کہ فرض کریں جیسے اس نے ابھی روزے وہ نہیں رکھ پا رہا تھا، علیل تھا، بیمار تھا، لیکن روزوں کا فدیہ اس نے نہیں ابھی تک دیا ہوا تھا، تو وہ روزوں کا فدیہ بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو وہ چیزیں ہیں نا وہ بھی قرض میں آ جاتی ہیں۔
اچھا پھر یہ کہ اب اس کی وصیت کے حوالے سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا اس میں ایک چیز پہلے اور بھی دیکھ لیں کہ دین جو ہے نا یہ دال یا نون اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو میت کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہر وہ چیز جو میت کے ذمہ ہے. اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے ابھی اپنا فرض حج نہیں کیا ہوا تھا تو وہ بھی ہے کہ اس کی اس ترکے میں سے وہ اس کے پیسے الگ کر کے اس کی اولاد میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس پہ حج بدل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اتنی تک کی ڈیٹیل میں اس کو رکھیں. اچھا پھر یہ کہ اب وصیت کی بات آ گئی تو وصیت کے حوالے سے ایک دو اہم چیزیں ہیں جو سمجھنی بہت ضروری ہے. آپ نے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں پڑھا تھا کہ ابتدائی حکم یہ آیا تھا کہ مرنے والا جو ہے نا وہ خود ہی سے کوئی وصیت کر جائے ورثاء کے حق میں کہ اس کو اتنا دے دو, اس کو اتنا دے دو. وہیں پہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ وصیت کا جو حکم یہاں پہ آ رہا ہے یہ وراثت کے ابتدائی احکامات میں سے تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے احکامات سارے ایک دفعہ میں نہیں دیتے تھے, آرام آرام سے نا گریجولی دیے جاتے تھے. بعد میں جب سورۃ النساء آئی اور اس میں یہ سارے حصے بتا دیے گئے ورثاء کے, تو اب ورثاء کے حق میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا. اب یہ بات میں کیسے کہہ رہی ہوں, کیا میرے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تھا نا, خطبہ حجۃ الوداع سب کو پتہ ہے, مشہور و معروف ہے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ ولا وصیۃ لوارث. اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو, ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا ہے. ولا وصیۃ لوارث, اب وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے. مسند احمد 6333, جامع ترمذی 2120 اور 2121 سنن نبی داؤد 2870 3565 یہ ان ساروں میں یہ احادیث آپ کو بالکل صحیح اسناد کے ساتھ یہ مل جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بتایا تھا کہ وارث کے حق میں اب کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے حصے خود ہی بتا دیے, کیونکہ شروع میں یہ حکم آیا تھا کہ خود ہی بتا جو اتنا اس کو اتنا, اب نہیں کوئی کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا تو اب اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن صرف 1/3 مال کی کر سکتا ہے, 1/3 مال سے زیادہ کی نہیں وہ وصیت کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں, ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص, ان کے ساتھ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد نا وہ بہت زیادہ سویر بیمار ہو گئے کہ جس طرح سمجھ لیں کہ جیسے ان کو یہ لگا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس مال بہت ہے اور میری ایک بیٹی ہی ہے, تو کیا میں سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں. انہوں نے کیا کہا کہ اچھا 2/3 کر جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے 1/3 کا آدھے کا پوچھا, نصف کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار کیا. پھر انہوں نے کہا اچھا 1/3 صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنا کر دو اور یہ بھی بہت ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اب اگر تم اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اس کو محتاج چھوڑو اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ رول ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے نا اپنے مال کی, کر سکتا ہے, لیکن 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت وہ نہیں کر سکتا. بلکہ حضرت ابن عباس کا تو اس کے بارے میں یہ قول ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی بہت ہے تو اس سے کم کی ہی کرو, لیکن بہرحال اگر کوئی چاہے تو 1/3 تک کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ 1/3 کی وصیت جو ہے, ایک تو یہ کہ یہ اختیاری ہے, لازم نہیں ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے کر دی ہے, اچھی بات ہے, اس کو پورا کر دیں. نہیں کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کرنا بہت ضروری تھی. ہاں اگر اس کے کوئی ایسے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو ویسے وارث میں نہیں, وراثت میں نہیں آئیں گے یا ویسے ان کو غصہ نہیں ملے گا, تو ان کے حق میں کر دینا اس لحاظ سے ریکمینڈڈ ہے, مستحب ہے کہ ان کا فائدہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے ریکمینڈڈ ہے کہ کر دینا چاہیے اگر اس کو پتہ ہے. لیکن اگر نہیں کی تو گناہ نہیں. وصیت کے بارے میں ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اختیاری ہے, لازم نہیں. دوسری بہت اہم بات جو وصیت کے حوالے سے جو 1/3 کی ہے نا, اس کو سمجھ لیں کہ وہ 1/3 جو ہے نا وہ کسی وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی. کیونکہ ابھی بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ولا وصیۃ لوارث, وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوگی. اگر 1/3 یا 1/3 کی اس نے کرنی ہے تو وہ کسی اور کے لیے کرے گا, ادر دین جو وارث ہے نا ان کے علاوہ کسی کی کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے کی ہے تو پھر اس وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ جو فوت ہو گیا ہے اس کا سارا جو کفن دفن تک کا خرچہ تھا وہ ہو گیا, لیکن بس وہ کفن دفن تک ہی ہوگا. وہ جو ہماری بعد کی رسمیں وغیرہ ہے نا, اب 40واں ہو رہا ہے, اب جمعراتیں ہو رہی ہیں, وہ نہیں اس میں آئے گا, بس کفن دفن کے حوالے تک. اس کے بعد پھر اس کے قرض کی ادائیگی ہوگی, جو بھی اس کے پاس قرض تھا. اچھا, اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اس کی ادائیگی ہوگی. وصیت کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 1/3 سے زیادہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, نہ میں, نہ آپ, نہ دنیا کا کوئی مطلب جو مسلمان ہے وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اتنا اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اچھا, پھر یہ سوال آتا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے, صحیح بخاری میں ہے, کہ کسی کی کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ اس کے پاس وصیت کرنے والی کوئی چیز موجود ہو اور وہ بغیر وصیت لکھے وہ 2 راتیں بھی بسر کرے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جو کہا جاتا ہے کہ وصیت لکھ لو؟ یہ اصل میں کسی ایسی چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کسی امانت کی صورت میں کسی انسان کے پاس موجود تھی, یا کوئی ایسا قرض تھا جس کی کوئی لکھی ہوئی دستاویز, جیسا اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے نا, اس طریقے سے ریٹن ڈاکومنٹیشن تو اتنی ہوتی نہیں تھی, زبانی کلامی ہی ہوتا تھا, یا اس کی کوئی زکوٰۃ وغیرہ رہتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھ کے رکھ لیں. چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیکھ دیتی ہوں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ون آف مائی فرینڈ شی واز گوئنگ بیک ٹو پاکستان فرام ہیئر, تو اس نے اپنی گولڈ کی جیولری میرے پاس رکھوائی, اور جب وہ میرے پاس آئی تو صرف میں ہی تھی گھر پہ, تو میں نے اس کے جانے کے بعد اس چیز کو لکھ کے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا اور ان کو میسج بھی کر دیا, اور ایک آدھ کسی اور کو بھی, کہ بھئی یہ چیز آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ امانت میرے پاس پڑی ہے. زندگی موت کا تو کچھ نہیں پتا, اگر مجھے کچھ ہو جائے. بچوں کو بھی میں نے بتا دیا, ہسبینڈ کو بھی, یہاں پہ یہ بیگ پڑا ہوا, اس میں یہ ساری چیزیں. تو دس از اٹ, کہ یہ آپ کے پاس ریٹن ہونا چاہیے, آپ کے اور اس کے درمیان ہو جائے, یا آپ اپنے پاس ہی اس کو لکھ کے رکھ لیں ایز اے وصیت ہو. آپ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ میری وصیت, اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ ایسی کسی امانت کی صورت میں ہے, یا ایسی کسی قرض کی صورت میں وہ وصیت لکھی جانے کے بارے میں ریکمنڈیشن کی گئی, جس کی کوئی دستاویز نہ ہو. ٹھیک ہے نا, وہ لکھ کے رکھ لینا بہت ضروری ہے, تاکہ کچھ نہ. اور اگر کوئی اپنی 1/3 مال جو ہے یا 1/3 مال جو ہے اس کی بھی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لے اور بتا دے کہ بھی یہ میری وصیت ہے فلاں فلاں جگہ پہ ہے, تو اس کے اوپر پھر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اچھا, یہ کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک اور کیا بات کر رہے ہیں, آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, یعنی تمہارے لیے کون زیادہ نفع کے لحاظ سے قریب ہے, تمہارے آبا یا تمہاری اولاد وغیرہ, یہ تم نہیں سمجھ سکتے, یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تمہاری پسند پر یا تمہاری عقل پر اس کا انحصار ہے ہی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے علم تام پر منحصر ہے, جو کہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی احکامات ہیں, اور اللہ تعالیٰ جیسا حکیم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, نہ کسی کے پاس کوئی ایسی حکمت ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میں فلاں کو زیادہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے, بڑا بھائی جو ہے وہ تو زیادہ مالدار ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ مالدار نہیں ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے. یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ڈیسائیڈ کر دیا ہے ویسے ہی تقسیم ہوگی. ہاں, اگر کوئی اپنے ہاتھ میں لے لینے کے بعد, خود مالک بن جانے کے بعد, اگر وہ چاہتا ہے کہ میں
اس کو چیریٹی کر دیتا ہوں، میں اپنے آگے فلاں کو دے دیتا ہوں، دیٹ از اپ ٹو ہم، وہ اور چیز ہے. لیکن جو ڈیسیجن ہے یا جو تقسیم ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان احکامات کے مطابق ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ بچیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم تو اپنا حصہ چھوڑ دو. بچیاں بھی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم اپنا حصہ نہیں لیتے، ہم فلاں کو دے دیتے ہیں، ہم اپنا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے تو اللہ کے بعد سے اوپر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ایک حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، تو وہ ایک حصہ تو اس کو دیا ہی جانا چاہیے. وہ خود بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے نہیں لینا، رہنے دو. لینا ضرور ہے، ڈیسیجن اسی طرح ہوگا، ڈویژن اسی طرح ہوگی. لینے کے بعد اب مالک ہے کہ وہ اس کو جس طریقے سے بھی یوز کرنا چاہتی ہے. اور نہ ہی یہ کہ کوئی بیچ میں انٹروین کر کے یہ کہے گا کہ تم اپنا حصہ نہ لو، یا تمہاری جگہ پہ ہم نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے تقسیم کر لی. ہم لوگ ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی بات سے اوپر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اللہ کے حکم سے اوپر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے تمام جو فیصلے عدل و انصاف کے تحت دیے ہیں، اپنی جو اپنا علم تام ہے اس کے حوالے سے دیے ہیں، اپنی حکمت کے تحت دیے ہیں. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کرتا ہے. اس کو بھی آپ دیکھیں، فریدت من اللہ آیت کے اینڈ پہ جو آ رہا ہے کہ یہ فرض کرتا ہے. تو کیسے کوئی اس کو چھوڑ سکتا ہے اور کیسے کوئی اس کی طرف سے غفلت کر سکتا ہے؟ یہ اتنی زیادہ یعنی اہم چیز ہے کہ اس کو فرض قرار دیا گیا، لیکن لوگ اس کو فرض سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو یہ مزید لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کا بھی جواب دے دیا، ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب علم رکھنے والے ہیں، خوب حکمت رکھنے والے ہیں. جو فیصلہ جس طریقے سے ہونا چاہیے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. حکمت یہی ہوتی ہے نا کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کو یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے تحت یہ فیصلے دیے ہیں، یہ ایسے ہی ہوں گے، اور ان کو کوئی نہ چینج کرے اور نہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں ہا کا میم میں بمعنی حکم بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حاکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہ فیصلے کیے ہیں تو ایسا ہی کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. ویسے عموماً علیم الحکیم جو ہے اس میں حکیم کا مطلب علم کے ساتھ حکمت کے طور پر ہی آتا ہے، اور وہ اسی لیے آیا ہے کیونکہ لوگوں کو عموماً اس کے اوپر یا تو اعتراض ہوتا ہے یا اپنی عقل کو زیادہ بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ شاید ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے تو نہیں ایسے کر لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ 2 صفات اینڈ پہ بیان کر. تو بس ابھی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. دوسری آیت جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کریں گے اللہ کے حکم سے. ابھی اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں. جی تلاوت پلے ہو سکتی؟
من الله إن الله كان عليما حكيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم دعا کریں